اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو اور سورتوں کے ساتھ یہ سورۃ حدید بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بارہا میں نے بیان بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض سورتوں کے شروع میں اپنی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اپنی قوت اور طاقت قدرت بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ زمین میں انسان ہیں، جن ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو جتنی مخلوقات ہے، زمین کی، جنگلوں کی، سمندروں کی، اور جو ہے تو فضاؤں کی جتنی مخلوق ہے، وہ سب اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتی ہے۔ لیکن ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں اپنے رب ذوالجلال کو یاد کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صبح سویرے چڑیاں اٹھتی ہیں، چوں چوں کرتی ہیں، پرندے اپنی آواز میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس طرح جانور رب کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو اللہ کو یاد رکھنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا انسان اور جنوں پر تو فرض ہے، جانوروں پر فرض نہیں ہے، پرندوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے حال اور قال سے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ ایک زبر طاقتور تو ہوتا ہے لیکن حکیم نہیں ہے۔ حکیم کا معنی سمجھدار، عقل مند، ہر چیز کے طریقے سے کرنا، ہر کام کو۔ تو اللہ تو انصاف والے ہیں، ہر کام کو طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو طاقت ملے، جانور کو طاقت ملے، وہ اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن اللہ طاقت اور قوت رکھتے ہوئے پھر حکیم بھی ہیں۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب اللہ کی ملک ہے، اللہ کی حکومت میں ہے۔ اللہ کی بادشاہی ہر چیز پر ہے، کوئی اللہ کی بادشاہی سے دور نہیں ہے۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ یہ صرف یہاں کی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، زندگی دینے میں، موت دینے میں، قیامت لانے میں، کسی کو رزق دینے میں، مخلوقات کو، کائنات کو نظام چلانے میں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول ہے، یعنی کوئی نہیں تھا، رب کی ذات تھی، سب سے پہلے رب کی ذات ہے۔
اللہ نے باقی مخلوقات بعد میں پیدا فرمائی، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ آخر کیسے؟ سب فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں گے، اللہ کی ذات بقا ہے، ہمیشہ باقی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی، جو عزت و اکرام اور عظمت والی ذات ہے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اول یعنی سب سے پہلے موجود تھا اور موجود رہیں گے، اور سب سے آخر میں بھی موجود رہیں گے۔ اللہ کی ذات کو بقا ہے اور اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی، اس کے سوائے نہ یہاں کی کائنات چل سکتی ہے نہ آخرت کی چل سکتی ہے۔ والظاہر والباطن، اللہ ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے۔ ظاہر کیسے؟ اللہ کی صفات ظاہر ہیں، قدرتیں ظاہر ہیں، اللہ کے کارنامے ظاہر ہیں۔ مثلا اتنے بڑے سمندر بنا بھی کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یعنی ان کی بنائی ہوئی چیزیں ظاہر ہیں۔ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے بنایا، اسی لیے اس کی صفات ظاہر ہے، ہر چیز اس کی ظاہر ہے۔ والباطن، لیکن اللہ چھپا ہوا بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی ذات چھپی ہوئی ہے، اس کو اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے ان بندوں کے جن کو اللہ نے خود اپنی ذات دکھلائی۔ مثلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، یا جنت میں ہم اللہ کا نظارہ کریں گے، دیدار کریں گے۔ اسی طرح حشر کے میدان میں لوگ رب ذوالجلال کی جبروت کے سامنے موجود ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ کی صفات ظاہر ہیں، جو اللہ نے کیا بنایا سب کچھ ظاہر ہے، لیکن اللہ باطن بھی ہے، جو اس کی ذات یعنی خود وہ ہم سے مخفی ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ مجھے تجھے دیکھنے کا شوق ہے، مجھے دکھائی دے۔ وہ طور پہ موسیٰ کو بلاتے تھے، بات کرتے تھے، موسیٰ آواز سنتے تھے، لیکن اللہ کو دیکھا کبھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ کہا، اللہ مجھے شوق ہے کہ تجھے دیکھوں۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہ میں صرف اپنی تجلی بھیجتا ہوں، خود نہیں آتا، اپنی تجلی بھیجتا ہوں، اگر آپ نے برداشت کر لیا تو پھر مجھے دیکھنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تجلی رب ذوالجلال کی، دکا وخر موسیٰ راقیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دکا وخر موسیٰ علیہ السلام گر گئے اللہ کی ذات کی تجلی دیکھ کر۔ تو بعد میں کہا، یا اللہ میں نے توبہ کی ہے، واقعی آپ کی ذات کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس طرح جو ہے تو اللہ رب ذوالجلال ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہمیں بھی جانتا ہے، جانوروں کو بھی جانتا ہے، آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، پہلے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی آیات کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔